رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العلی العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد. احباب گرامی، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ذکر الہی ہے، اور اس مناسبت سے میں نے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 سے کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. آپ نے سننے کی عزت اور سعادت حاصل کی. ارشاد رب العزت ہے، خبردار اللہ کے ذکر میں دلوں کے لیے اطمینان ہے. آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس پریشانی اور جس طرح کے نفسیاتی اور معاشی مسائل کا یہ دور ہے، اس دور میں طرح طرح کی پریشانیوں میں انسان گھرا ہوا اور سکون کی تلاش میں ہے کہ کہیں سے مجھے سکون کی دولت مل جائے. تو اللہ رب العزت نے اپنی پاکیزہ اور مقدس کتاب میں بندہ مومن کو سکون کی دولت عطا کرنے کا طریقہ اور ذریعہ بیان فرما دیا کہ بس وہ اللہ کا ذکر ہے جو ما سوا سے بے نیاز کر دیتا ہے اور دلوں کو طہارت عطا کرتا ہے، دلوں کو پاکیزگی عطا کرتا ہے، اطمینان عطا کرتا ہے دلوں کو. یہ اللہ کا ذکر ہے جو دلوں کو مطمئن کر دیتا ہے. وہ سکون جو دنیا کے کسی ٹرنکلائزر میں نہیں ہے، وہ سکون اللہ کے ذکر میں ہے. وہ سکون اللہ کے ذکر میں ہے. یہ میرا اور آپ کا خالق فرما رہا ہے، جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، جو ہماری ساخت کو سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے بندے کو بنایا کیسے ہے. جس کا انسان شاہکار قدرت ہے، وہ ذات فرما رہی ہے کہ خبردار اللہ کے ذکر میں اطمینان قلب ہے، دلوں کے لیے اطمینان کی نعمت اور اطمینان کی دولت ہے. عزیزان محترم، ذکر الہی کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، بظاہر یہ دیکھتے ہیں ہم کہ ان کے مسائل یا ان کی مشکلات بظاہر ہمیں اپنے سے زیادہ نظر آتی ہیں، اور ہم اپنے ناقص ذہن اور خیال کے مطابق یہ سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں، پھر بھی ان کی مشکلات کم نہیں ہوتی، پھر بھی ان کی پریشانیاں کم نہیں ہوتی. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کو اپنے ذکر کی بدولت وہ انرجی فراہم کرتا ہے کہ وہ بڑی سے بڑی مشکلات جو ہے ان کو بھی خاطر میں نہیں لاتے. ان کے دل، دماغ، اعصاب ذکر الہی کی برکت سے اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ وہ ہر حال میں اپنے پروردگار کی رضا پر خوش رہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہم سے جس حال میں ہم سے راضی رہے، جس حال میں ہمیں رکھے، ہم اسی حال میں اس کی رضا پر خوش ہیں. یہ اللہ کے ذاکر بندوں کی شان ہے. اب آدمی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلوں کی طہارت، دلوں کی پاکیزگی کے لیے اور اللہ کے ذکر کے فضائل کو حضور نے بیان کرتے ہوئے بہت خوبصورت، آقا کا ہر ارشاد خوبصورت ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے بہت عمدہ مثال دے کر، خوبصورت مثال دے کر اس بات کو واضح کیا. سرکار دو جہاں علیہ السلام فرماتے ہیں، جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہے، تو معصیت اور نافرمانی کی وجہ سے اس کے دل پر
ایک سیاہ نقطہ جو ہے وہ لگ جاتا ہے۔ اگر بندہ اللہ سے استغفار کرے، توبہ کرے اور اپنی اس غلطی جو اس سے ہوئی اس پہ معافی مانگے تو وہ سیاہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، وگرنہ وہ سیاہ نقطہ جو ہے وہ اسی طرح قائم رہتا ہے۔ پھر بندہ اور غلطی کر لیتا ہے، پھر ایک نقطہ سیاہ اور لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ مسلسل غلطیاں کرنے کی وجہ سے، توبہ اور استغفار کی کمی کی وجہ سے اس کا پورا دل جو ہے وہ سیاہی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، اور اس وقت انسان کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، اسے خیر اور شر کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، اچھائی بھلائی کی تمیز ہی مٹ جاتی ہے، کہ اب اس وقت کہا جاتا ہے کہ اس کا دل ضمیر مردہ ہو چکا، اسے اب کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اب جب صحابہ کرام علیہم رضوان سے حضور یہ بیان فرما رہے تھے تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں نے عرض کیا، حضور اگر ایسا ہو جائے تو اس کا حل کیا ہے؟ اگر کسی بندے کا دل گناہوں کی مسلسل تاریکی سے وہ سیاہ نقطے لگتے لگتے پورے کا پورا دل گناہوں کی لپیٹ میں آ جائے اور ضمیر مردہ ہو جائے تو اس کا حل کیا ہے؟ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے، اس کا زنگ اتارنے کے لیے، اس کا میل اتارنے کے لیے، اس کو سیکل کرنے کے لیے ایک ریگمار ہوتا ہے جو اس کا زنگ اتارتا ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالَةٌ، ہر چیز کو سیکل کرنے کے لیے، چمکدار کرنے کے لیے ایک ریگمار ہوتا ہے، اور آقا نے فرمایا وَثَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللّہ تعالیٰ، اور دلوں کو سیکل اور چمکدار کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ دلوں کو چمکدار کرنے والی، سیکل کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَفْضَلُ الذِّكْرِ لا الہ الا اللہ، اور تمام اذکار جو ہیں اللہ کے ان سے بہتر اور افضل ذکر یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود نہیں مگر اللہ۔ یہ ذکر فرمایا سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ اعلیٰ ہے۔ کلمہ طیبہ اور ذکر کے فضائل میں ایک روایت مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام بارگاہ رب العزت میں، چونکہ آپ کلیم خدا ہیں، جب آپ کلام کرنے کے لیے جاتے تھے تو ایک دن بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا باری تعالیٰ مجھے کوئی ایسا کلام، کوئی ایسا کلمہ، کوئی ایسی چیز عطا فرما جس کے ذریعہ سے میں تجھے اور زیادہ محبوب ہو جاؤں اور زیادہ پسند آ جاؤں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ جو ہے یہ اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا ذکر نہیں۔ عرض کیا باری تعالیٰ یہ تو اپنی بندوں کو، سب انبیاء کو تو نے یہ عطا کیا، سب بندوں کو تو یہ عطا کرتا ہے اپنے انبیاء کے ذریعہ سے، میں کوئی اور خاص چیز چاہتا تھا۔ تو فرمایا موسیٰ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں تمام عبادات رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری رہے گا، بھاری ہوگا۔ یہ سب سے بڑا ذکر ہے جو اللہ رب العزت تمہیں بتا رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں، اس کو ہم اس طریقے سے بھی سمجھتے ہیں، اسی مثال سے، اسی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو کلام ہوا اسی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہر نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب کا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے۔ یعنی رسالت جس نبی کی ہے آگے اس کا ذکر آتا ہے، کلمہ توحید کا جو حصہ ہے وہ تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیم میں ایک ہی ہے، ہر نبی اور ہر رسول کی تعلیم میں کلمہ توحید ایک ہی ہے۔ اس سے اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے اذکار میں سلطان الاذکار اور افضل الذکر ہونے کی فضیلت اس کلمہ کے حصہ میں اس لیے آتی ہے کہ یہ سب نبیوں کو عطا ہوا، جملہ انبیاء علیہ السلام کے ورد زبان رہا، سب نبیوں کو یہی کلمہ
اپنی آگے امتوں کو تعلیم کرنے کا حکم ہوا کہ تمام نبیوں کی امتیں جو ہیں ان کو یہ کلمات تعلیم کیا جائے۔ یہ تو افضل الذکر اس حدیث پاک کی روشنی سے ہے، لیکن اس سے ہٹ کر آپ اور جو بھی اللہ رب العزت کا ذکر کریں گے، دیگر کلمات سے، تسبیحات سے، جو چیز بھی ہوگی وہ اللہ رب العزت کا ذکر جو ہے وہ اس کی یاد کے ضمن میں جو چیز آئے گی وہ اللہ کا ذکر قرار پائے گی، جو اس کی طرف بندے کو لگن عطا کرے، بندے کی توجہ جو ہے وہ اپنے خالق و مالک حقیقی کی طرف جس چیز میں ہو جائے گی وہ اللہ کا ذکر قرار پائے گی۔ اور ذکر الہی کی سب سے پہلی صورت اور سب سے عظیم اور سب سے بڑی اور بابرکت صورت یہ ہے کہ بندہ ما سوا سے بیگانہ ہو جائے، ما سوا سے بیگانہ ہو جائے۔ وہ جیسے اقبال علیہ رحمت نے کہا نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ اس پروردگار عالم کے حضور جو ایک سجدہ ہے وہ تجھے در بدر کے سجدوں سے نجات عطا کرتا ہے۔ تو اپنے پاک پروردگار کا بندہ بن اور اس پاک پروردگار کو یاد کر اور اس کے ذکر میں محو ہو جا، اس کے ذکر میں مگن ہو جا۔ عزیزان محترم، کتنی نعمتیں ہیں جو ہمارے دامن میں ہیں، جو ہمارے پاک پروردگار نے ہمیں عطا فرمائی۔ یہ وجود کی نعمت، سانس کی صورت میں آکسیجن کی نعمت، غذا کی صورت میں اجناس اور ہماری غذا کے جتنے فوڈ سپلیمنٹ ہیں وہ سارے اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائے۔ جو ذات ہمیں اتنا کچھ عطا کر رہی ہے وہ اس کے بدلے اور کچھ مانگتی نہیں بجوز اس کے کہ میرا شکر ادا کرو، مجھے یاد کرو۔ میرے اپنے پروردگار کی عظمت کو، توحید کو، اس کی عظمت کو یاد کرو، تسلیم کرو۔ اگر تم کھانا کھانے لگتے ہو تو کھانا کھانے کے وقت ذکر الہی کی صورت یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا جو ہے اس کا آغاز کرو۔ اگر تم کھانا کھا چکتے ہو تو اس کھانے پر شکرانہ نعمت ادا کرنے کی صورت یہ ہے کہ تم اس کی بارگاہ میں دستے دعا بلند کر کے اس کا شکر ادا کرو۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے، جس نے ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں پلایا، وجعلنا من المسلمین، اور جس نے ہمیں مسلمانوں میں سے، اہل اسلام میں سے کیا۔ جب یعنی یہ ذکر الہی کی صورت ہے، یہ کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے جب بندہ ذکر الہی کو مد نظر رکھ کر اور اس کو ساتھ لے کر چلتا ہے کہ میرا پاک پروردگار ان باتوں کو پسند کرتا ہے اور میرا پاک پروردگار ان باتوں سے خوش ہوتا ہے۔ یعنی کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنا گویا یہ رزق مجھے میرے رب نے عطا کیا ہے، اور بعد میں اس کا شکرانہ ادا کرنا کہ تیری ذات ہے جو مجھے رزق عطا کر رہی ہے، جو مجھے کھلا رہی ہے، پلا رہی ہے، اور تو مجھے دین حنیف پہ تو نے مجھے گامزن کیا، تیرا شکرانہ ہے۔ یہ اس کا ذکر ٹھہرا۔ کھانا عبادت ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ کھانا بھی عبادت ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ جس طرح ہم کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں کہ جیسے آگے پیچھے ہم نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں، اس کی دین حنیف میں کہیں بھی تعلیم نہیں ہے۔ ہمیں ہمارا دین ہر بات کا ایک ضابطہ عطا کرتا ہے اور ہر بات کو سمجھنے کا ایک سلیقہ عطا کرتا ہے کہ تمہارے لیے ہر کام کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ ذکر الہی اللہ رب العزت کی پسندیدہ عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ بندہ اپنے مالک کو یاد کرتا ہے ہر وقت، اٹھتے بھی، بیٹھتے بھی، کروٹ بدلتے وقت بھی، سوتے بھی، جاگتے بھی بندہ اپنے پاک پروردگار کو یاد کرتا رہتا ہے۔ اور بزرگوں نے تو اس کی ایک اور صورت بتائی جس کو ذکر نفی اثبات کہا جاتا ہے کہ جب تم سانس باہر کی طرف لو تو اس وقت تصور کرو لا الہ میں کہہ رہا ہوں، اور جب سانس اندر کھینچو دل کی طرف تو توجہ یہ کرو کہ میں الا اللہ کہہ رہا ہوں۔ اس سے تمہارا قلب ذاکر ہو جائے گا اور کوئی سانس ذکر الہی سے خالی نہیں جائے گا۔ اس کو
فارسی میں تصوف کا چونکہ بہت بڑا سرمایہ فارسی ادب میں ہے، اس کو فارسی میں کہا گیا دست بکار و دل بیار، یعنی ہاتھ کام کر رہا ہے اور دل اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہے۔ اور پنجابی زبان میں اسے کہا گیا ہاتھ کار ول دل یار ول، ہاتھ کار ول دل یار ول، یعنی وہ سانس لیتے ہوئے بھی جب آدمی اس کے نام کی مالا جپے گا تو کوئی سانس بھی اس کے ذکر سے خالی نہیں جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کے ذکر الہی کی بہت عمدہ صورت اور بہت بہترین صورت ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بندہ ذکر الہی کی کثرت کرتا ہے، مداومت کرتا ہے، تو اس کی برکت سے اس کا چہرہ جو ہے وہ منور اور روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب بندہ ہر وقت یاد خدا کرے گا، ذکر کرے گا، ایک تو یاد خدا اور ذکر کی کیفیت نماز ہوئی نا، عبادت ہوئی، قرآن مجید کی تلاوت ہوئی، تسبیح ہوئی، ایک اس کے ان کے علاوہ اس سے آگے ذکر کا سلسلہ بڑھا، تو جب بندہ دیکھے گا اپنے ہر وقت اپنے مالک کو یاد کرے گا، اس وقت اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ اپنے اس بندے کو کیا فراموش کرے گی؟ حدیث پاک میں ہے بندہ ایک بار یا ربی کہتا ہے، ایک بار اے میرے رب کہہ کر پکارتا ہے، تو آقا نے فرمایا میرا پروردگار فرماتا ہے میں 70 بار لبیک یا عبدی کہتا ہوں۔ ایک بار بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے 70 بار لبیک یا عبدی کہہ کر اس کا جواب دیتا ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے تو نے مجھے یاد کیا، میں تیرے پاس ہوں، میں حاضر ہوں۔ اور اللہ رب العزت کا ذکر کرنے کی یہ خوبصورت طریقہ ہے کہ بندہ جب ذکر کرے تو اس کی محبت میں ڈوب کر کرے۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس بابرکت تقریب کے صدقہ میں ہم سب کو اپنے پیارے اپنے ذکر پاک کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔ رمضان ہے اللہ